ندا کہتر کمتر آہ کر ادنا لا شے لا امکان بھی تو. اب قبولیت تو یار کی ہے نا، یار قبول کر لے. آپ لوگ کیوں آئے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ ایک ایسی ہستی جو اپنے یار کے ہاں قبولیت پا چکی ہے، اس کی یاد میں آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں بھی بہت دور دراز جگہ سے آیا ہوں. سلطان صاحب کے سامنے بولتے ہوئے مجھے بڑی جھجک ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ عالم کے سامنے زبان کو قابو میں رکھو اور صاحب عرفان کے سامنے دل کو قابو میں رکھو، اور میری مشکل یہ ہے کہ دونوں موجود ہیں یہاں پہ. حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی آقا علیہ السلام سے مولا جب خود بات کرنا چاہتے تھے بغیر جبریل کے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. تو حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ جب مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. پھر میں اپنے فرشتوں کو کہتا ہوں کہ اس بندے سے تم بھی محبت کرو. پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر میں فرشتوں کو حکم دیتا ہوں کہ پوری کائنات میں منادی دے دو کہ یہ میرا محبوب بندہ ہے، تم سب اس سے محبت کرو. یہ حق فرید یا فرید کی جو بات ہو رہی تھی وہ بھی یہی ہے کہ وہ ایک نعرہ جو لگا ہے، فرشتے مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اس محبوب ہستی سے تم محبت کرو. اچھا، وہ فرشتوں کی آواز ہے، ہم گناہگار لوگ سن تو نہیں سکتے، لیکن ہمارے دل پر اثر پڑتا ہے اس کا، اور ہم ارادہ بنا لیتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے، بابا صاحب جانا ہے، سلطان باہو کی خدمت میں جانا ہے، ہم نے میاں رفیق کو ایسی صاحب کے چہلم میں جانا ہے. ہمیں کون سی چیز مجبور کرتی ہے؟ کوئی ہمیں حکومتی نمائندے یہاں کھینچ کے لاتے ہیں؟ اپنے کرایہ بھر کے سب لوگ آتے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے منادی جو فرشتے 24 گھنٹے دیتے رہتے ہیں. اور ہمارے دل جو ہے ان آستانوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، اور پھر یہاں سے ہمیں فیض ملتا ہے. پھر یہ بھی ہے کہ ہماری قسمت کا جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ ان بزرگان دین کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. کسی کو کہاں سے فیض ملتا ہے، کسی کو کہیں سے فیض ملتا ہے، لیکن فیض اللہ تعالیٰ بانٹتا ان کے ہاتھوں ہی ہے، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی مخلوق خدا کی خدمت کی. اور خدمت کا معیار آپ دیکھیں ذرا. ایک ہندو جوڑا خواجہ صاحب کی بارگاہ میں آیا، خواجہ صاحب روزے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کوئی چیز پکا کے لے آئے وہاں سے کہ ہم بستی سی، اور اس سے خواجہ صاحب کی رہائش گاہ سے دور، کہ ہم جا کے پیر صاحب کو جا کے پیش کریں گے. تو ان کی ساری برادری نے روکا، مت جاؤ، وہ مسلمانوں کا گرو ہے، وہ تمہارے برتنوں میں نہیں کھائے گا. اب وہ آئے، جب انہوں نے پیش کی تو آپ نے فرمایا میاں اس کو رکھ دو، میں کھا لوں گا. تو ان کو فوراً اپنے اس قوم کی باتیں یاد آنے لگی کہ وہ ہمیں روکتے رہے تھے کہ یہ جو ہے نا مسلمانوں کا گرو تمہارے برتن میں نہیں کھائے گا. انہوں نے کہا سائیں کھانا ہے تو ہمارے سامنے کھا لیں تاکہ ہماری تسلی ہو جائے. آپ سمجھ گئے کہ یہ کسی الجھن میں آئے ہیں، تو آپ نے ان کی لائی ہوئی چیز کو استعمال فرما لیا. علماء کرام بھڑک اٹھے. یہ بڑے زود رنج ہوتے ہیں علماء کرام، بات بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں. جی انہوں نے کہا یہ آپ نے ہندوؤں کی لائی ہوئی چیز سے روزہ توڑ دیا. تو خواجہ صاحب نے ان کو ٹھنڈا کیا کہ بھئی آرام سے آرام سے، آخر اس کا کوئی کفارہ تو ہوگا نا. انہوں نے کہا جی ہاں کفارہ ہے نا جی، آپ 60 روزے رکھیں اور آپ 60 فقیروں کو جو ہے وہ لنگر کھلائیں. آپ نے فرمایا روزے تو میں سارا سال رکھتا ہوں، میرے لیے 60 روزے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لنگر کی پوزیشن یہ ہے کہ 300 میرے پاس افراد ایسے ہیں جو لنگر پیش کرتے ہیں، وہ بھی ہو جائے گا. لیکن مولانا ایک مسئلہ ہے. انہوں نے کہا جی بتائیں. آپ نے فرمایا اگر ان کا دل ٹوٹ جاتا اس کا کفارہ میں کیا ادا کرتا؟
یہ صوفیہ کرام کا عمل جو تھا نا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب تھا، بہت مقبول تھا۔ آپ اٹھا لیں فہرست تمام صوفیہ کرام کی، صوفیہ نے دل جیتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو فتح کیا ہے۔ حضرت بابا صاحب کے لنگر میں پاک پدر شریف ہر آدمی کے لیے ایک پرات ہوتی تھی، 2 آدمی اس میں بیٹھ کے کھاتے تھے۔ تو آپ بیت تشریف لائے تو دیکھا ایک آدمی دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے اور وہ شریک نہیں ہے طعام میں نا۔ تو آپ نے پوچھا میاں تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ تو اس نے کہا قبلہ میں ہندو شودر ہوں، میرے ساتھ کوئی کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میاں اگر اجازت دو تو میں تمہارے ساتھ کھا لوں۔ اب اس کی دنیا بدلی ہوگی کہ نہیں بدلی ہوگی؟ کہ عام جو زائرین آئے ہوئے ہیں، عام جو خدمہ ہیں، وہ تو میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور ان سب کا بڑا جو ہے وہ میرے ساتھ کھانے کی اجازت مجھ سے مانگ رہا ہے کہ اگر تم اجازت دو تو میں تمہارے ساتھ کھا لوں۔ تو یہ ہماری صوفیہ کی سرزمین جو ہے یہ دلوں کو فتح کرتی چلی گئی ہے اپنے ان اعمال کی وجہ سے، ان خصوصیات کی وجہ سے، ان رویوں کی وجہ سے لوگوں کو اپنی مٹھی میں لے لیا، لوگوں کے دل بدل گئے۔ اب خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 90 لاکھ مسلمان کیے۔ میں ہر جگہ یہ بات دہراتا ہوں اور واقعی مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی کہ اس وقت کی آبادی ظاہر آج کی طرح تو نہیں ہوگی، 800 سال پہلے تو آبادی بھی اس وقت تھوڑی ہوگی، اور اس میں سے 90 لاکھ خواجہ اجمیر نے نکال لیے، مسلمان کر لیے۔ تو پھر ہندوؤں کو تو اس کا بڑا شدید غم ہونا چاہیے نا، اور ہندوؤں کی سب سے بڑی دشمنی خواجہ اجمیر سے ہونی چاہیے۔ کیا وجہ ہے؟ آج بھی اجمیر شریف دربار پر سب سے زیادہ ہندو جاتا ہے۔ یہ وہ تسخیر ہے جو زندگی میں بھی ہوئی اور زندگی کے بعد بھی جاری ہے۔ مشرف صاحب جب گئے صدر پاکستان کی حیثیت سے تو ان کا اجمیر شریف کا بھی دورہ تھا، لیکن وہ درمیان میں حالات اس طرح بنے کہ ان کو واپس آنا پڑا تو وہ اجمیر شریف نہیں جا سکے۔ تو ہندوستان کے وزیر خارجہ سے انٹرنیشنل میڈیا آیا ہوا تھا، انہوں نے کہا صدر پاکستان کا شیڈول تھا اجمیر شریف کا، آپ نے ان کو روک دیا ہے زیارت سے۔ اب وزیر خارجہ ہندوستان کا جواب سنیں، اس نے کہا ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے، یہ تو خواجہ اجمیر کی مرضی ہے، کسے آنے دے کسے نہ آنے دے۔ تو یہ مزارات میں بھی لوگوں کے اوپر اسی طرح حاکم ہے۔ بلکہ مجھے یاد آ گیا لارڈ کرزن ہمارا وائس رائے تھا، اس کا بیان یہ آفیشل سٹیٹمنٹ ہے کہ دنیا سمجھتی ہے کہ انگریز حکومت کر رہے ہیں ہندوستان پر، حالانکہ ہندوستان پر آج بھی ایک قبر کی حکومت ہے، اور وہ قبر ہے خواجہ اجمیر کی۔ یہ قبروں میں بھی دلوں کو مسخر کرتے ہیں، یہ قبروں میں بیٹھ کو آپ کو بلا لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں۔ کبھی یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ نے کمال کیا جا کر، یا آپ نے اپنی طاقت سے وہاں پہ حاضری دی۔ ان کی مرضیاں آنے دیں یا نہ آنے دیں، ہر شخص کے اپنے گھر میں اجازت اسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہ ہم جو جاتے ہیں داتا صاحب، بابا صاحب، خواجہ صاحب، حضرت سلطان باہو، یہ ان کی طرف سے کرم ہوتا ہے۔ آج بھی سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ مدینے والا بلائے گا تو ہم جائیں گے نا، ایسے ہوتا ہے نا۔ تو مدینے والا جب بلائے گا تو پھر ہماری حاضری ہوگی نا۔ تو ان کے پاس بھی یہی حال ہے، یہ آنے دیں گے کسی کو بلائیں گے اپنے در پر، اور جب بلاتے ہیں تو پھر خالی نہیں پھیرتے، پھر بہت کچھ دے کے اس کو روانہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ میزبان کے اس میں شامل ہے اخلاق میں کہ اگر کسی کو دعوت دو تو پھر اس کو دے کے بھیجو۔ تو آج ہم ویسی رحمت اللہ علیہ کے اس دربار پر چیلم میں شریک ہیں، اور میرا اس پر ایمان ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی بھی نہیں آ سکتا، اور جن کو انہوں نے بلایا ہے تو ان کو عطا بھی ہوگا،
اور یہ آپ سمجھ لیجئے گا کہ ہر دربار پر حاضری کے بعد بہت ساری مصیبتیں، بیماریاں، مشکلات یہ ہماری دور ہو جاتی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس وجہ سے دور ہوئی ہیں یا کون سی مصیبت آنے والی تھی جو اب نہیں آ رہی۔ تو آج انشاءاللہ ہم جھولیاں بھر کے یہاں سے جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ جی۔